وہ اس طرح ہونا چاہیے جس طرح سونار کا کانٹا ہے، اس طرح آپ کا دل ہونا چاہیے، سونار کے کانٹے کی طرح۔ سونار جس کانٹے پر تولتا ہے اس پر ماشا تولا رتی یہ بھی تلتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی انسان کا دل ایسا ہو کہ اگر اتنی سی بھی بے قیدگی ہو جو رتی بھر ہے تو دل محسوس کرے یار مجھ سے خطا ہو رہی، اللہ مجھے معاف کر دے یار یہ کیا کر بیٹھا ہوں۔ ٹرک تولنے والا کانٹا نہ بناؤ۔ اور میرے اس زمانے میں تو ٹرک تولنے کا اتنا رواج نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں فرماتے تھے روئی تولنے والا جو نا وہ میزان اور روئی تولنے والا ترازو نہ بناؤ، ان میں 5 من 10 من تلتی ہے، 1 کلو آدھا کلو تو تلتی بھی نہیں۔ ٹرک اس پر چلے جائے 5-10 کلو کو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، 5-10 کلو بل بندہ کھڑا ہو جائے پتہ نہیں چلتا جب تک ٹرک نہ چڑھے۔ تو اتنا بڑا گناہ انسان کرے کہ پھر کہے کہ جی مجھ سے گناہ ہوا ہے، اس کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما دیا بخاری شریف میں، لا یبلغ العبد حقیقت التقویٰ، کہ آدمی تقوی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا حتیٰ یدا ما حاک فی الصدر، کہ دل میں کھٹکنے والی چیز کی بھی نہ چھوڑ دے جائے، تھوڑا سا کھٹکا چھوڑ دے، نہیں میں چھوڑ دے، یہ میں نے یہ کام نہیں کرتا، دل میں کھٹکا آ رہا ہے، ما حاک فی الصدر، یہ تقوی کی حقیقت ہے۔ اور کمال کیا ہے؟ ہر غیر اللہ کو چھوڑ دو، یہ کمال تقویٰ ہے۔ کمال تقویٰ ہے ہر غیر اللہ کو چھوڑ دو۔ کوئی غیر اللہ جو ہے اس سے نہ طمع رکھے، نہ لالچ رکھے، نہ خوف رکھے، طبی طور پر آ جاتا ہے، لیکن جب عقلی سوچے تو دل سے نکال دے، نہیں، تبھی آ جاتا ہے جی سامنے آپ کو خوف آ گیا، لیکن اس کے بعد پھر عقل سے سوچیں کہ اس سے جو میں خوف کھا رہا ہوں یا یہ مجھے ضرر دے سکتا ہے؟ اللہ کی ذات یہ نہیں دے سکتا۔ نے فرمایا جو میرے پیغمبر ہوتے ہیں، انی لا یخاف لطیف المرسل، میرے پیغمبر میرے نبی کسی سے نہیں ڈرا کرتے، اس لیے پیغمبر ایک اور پوری قوم ایک طرف، فرمایا سب اکٹھے ہو جاؤ میرے خلاف، اکٹھے ہو جاؤ، جو کرنا ہے کر لو، آ جاؤ۔ آسان کام نہیں ہے، اس زمانے میں یہ تو پھر بھی اخلاق کا زمانہ ہے، وہ زمانہ ایسا نہیں تھا۔ آپ پرانے حالات پڑھ کے دیکھ لو تو کس طرح قتل و غارت کرتے تھے، تو انسانیت شرماتی ہے۔ جو آج جو بڑے بڑے پردھان بنے ہوئے، آپ لندن چلے جاؤ، لندن میں جا کر دیکھو، میڈم ٹسڈ ایک فرانسیسی عورت ہے، تو وہ اس دور کی ہے جس دور میں انگلینڈ نے فرانس والوں پر حملہ کیا تھا اور وہاں کے لوگوں کو قیدی بنایا تھا، تو کس طرح ان کو آروں کے ساتھ کاٹا کرتے تھے۔ اس نے اس کی پوری شبیہ لندن میں عجائب گھر بنا کر اس میں رکھی ہے، اور باقاعدہ مشینیں چلتی ہیں، آپ اندر جائیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں آدمی کے، ایسے کرتے کاٹا گیا۔ آج جو مہذب قوم بنی ہوئی ہے، آج تو ایسا نہیں ہے، آج گولی مار دیں گے چلو، ٹکڑے ٹکڑے کاٹتے تھے، چلے ایک کاٹا پھر ہاتھ کاٹا پھر ہاتھ کاٹا، ایسے پھر دیکھتا تھا اس کو بادشاہ تڑپ رہا ہے، ایسے کر میڈم ٹسڈ کا یہ دیکھنے کے لائق ہے، یعنی فرانسیسیوں پر کیسے ظلم کیا گیا۔ تو آج تو وہ چیز نہیں ہے، تو زمانے میں اس قسم کے یعنی وہ کرتے تھے، اور اس لیے تو ہر غیر اللہ کو، اس لیے ایک اللہ والے تھے نا، تو ان کو شیر کے آگے بادشاہ نے ڈلوا دیا تھا، جو انہوں نے بادشاہ خلاف فتویٰ دے دیا تو شیر کے آگے، بھوکے شیر ہوتے تھے، شیر دوڑا ہوا آیا اور آ کر جو ہے وہ ان کو سونگنے لگا اور ان کے پاؤں چاٹنے لگا۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت، بعد میں بادشاہ بہت معتقد ہو گیا کہ یہ تو عجیب آدمی ہے۔ بعد میں بادشاہ نے وہ آئے تو کسی نے پوچھا شاگرد حضرت، اس وقت آپ کی کیا حالت تھی جب شیر آیا تھا اور آپ کے پاس چاٹ رہا تھا؟ انہوں نے کہا یار میں یہ مسئلہ سوچ رہا تھا کہ اس کا جھوٹا نجیس ہے یا پاک۔ کیونکہ ضرر اور نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں، اللہ انصاف کا ہے۔
ہر غیر اللہ کو چھوڑ دیا. کمال تقوی ہے. حقیقت تقوی دل کی کھٹک چھوڑ دو. سن لو آج یہ سن لو, نئی بات, نیا مضمون ہے, پرانوں میں سے نکالا وہ مضمون. حقیقت تقوی دل کی کھٹک کو چھوڑ دو. کھٹکے چیز چھوڑ دو, بس نہ کرو وہ کام, نہ کرو. اور بہت آپشن تھے. میرے مرشد بڑی پیاری مثال دیتے تھے کہ 9 گلاس صاف ستھرے, ایک میں شبہ ہے, وہی پینا ہے. 9 میں سے کوئی پی لو, چھوڑ دو کوئی پینا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے, مکہ شریف سے سفر کر کے گئے, بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے شادی کی ایک عورت سے, کسی نے نہیں بتایا کہ میرا اس کا کوئی رشتہ ہے, رضاعت کا کوئی رشتہ کسی نے نہیں بتایا, نہ میرے والدین نے, نہ اس کے والدین نے. لیکن ایک کالی عورت آئی گاؤں سے, نے کہا میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا, میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا. تو ہم نے کہا سارے خاندان میں, بھائی ایسی کوئی ماضی میں کوئی ایسا قصہ نہیں ہے کہ تیرے پاس ان دونوں نے دودھ پیا ہو بچپن میں, تو ایسا دعویٰ کر رہی. لیکن میں رسول اللہ سے پوچھوں گا. وہ مکہ شریف سے 450 کلومیٹر کا سفر کر کے مدینہ شریف پہنچے. سلم سے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پر ہے. تو فرمایا کہ بھائی ایک بات تو ہو گئی ہے نا, بات تو ہو گئی, لوگوں کی زبان میں بھی آ گئی, تیرے دل میں بھی کھٹکا. چھوڑ دے, عورتوں کو کمی تو نہیں ہے, چھوڑ دے اس کو, تو اور کر رہی. فوراً طلاق دے دی اور شادی کر لی. اس لڑکی بھی اور شادی ہو گئی. لیکن رسول اللہ نے سلامتی کا راستہ دے دیا. حقیقت تقوی جو ہے ما حاک فی الصدر, اور کمال تقوی ہر غیر اللہ کو چھوڑ دے. غیر اللہ کو چھوڑ دے. غیر اللہ میں ہر چیز آ جاتی ہے, اللہ کے علاوہ ہر چیز غیر اللہ ہے. اگر اس سے آپ توقعات وابستہ کیے ہیں, یا ان کا خوف ہے, یا ان کی جو نا وہ عشق میں مبتلا ہے, یا نفرت میں مبتلا ہے, یہ بھی نہیں. اپنے دل کو مولا کے لیے سلامتی ہے, ان کو اللہ کے حوالے کر. دشمن ہے تو خدا کے حوالے میں, آپ ہی سمجھو. تو میں کیا کروں, وہ میں آپ کی اس پہ مشغول ہوں یا اس کو سنبھالوں. اس لیے بہلول دانا گزر رہے تھے نا, تو وہاں ایک آدمی جو اللہ والا کہلاتا تھا, تو ایک دشمن سے لڑ رہا تھا. میں نے کہا این مدعی کر دوست بشناخت, اگر یہ مدعی واقعی اللہ کو پہچانتا تو اس کے بعد لوگوں سے الجھنے کا ٹائم ہی نہیں رہا. اگر اس کے بعد معلوم ہوا کہ اس کو دوست کی پہچان نہیں. اس لیے پیغمبر سلام کی زندگی دیکھیں, بخاری شریف میں پیغمبر سلام ایسے بازار نکلتے, قولوا لا الہ تفلحوا, کلمہ پڑھو, کلمہ پڑھو, کامیاب ہو جاؤ, کلمہ پڑھو. تو پیچھے پیچھے کفار کی جماعت چلتی تھی جو گالیاں دیتی, کہا مجنون ہے, پاگل ہے, وغیرہ وغیرہ. نعوذ باللہ من ذالک. آج ہمیں تو کوئی نہیں کہتا مولوی کو, پھر بھی مولوی کہتے لو جی لوگ باتیں کرتے ہیں, لو جی تنخواہ تھوڑی ہے, لو جی چندہ تھوڑی ہے. عجیب بات ہے, 2 باتوں پر مولوی لوگوں کا وہ ہوتا ہے, علماء کرام جی ہمیں وسائل کم ہے, تنخواہ وغیرہ ہماری. نمبر 2, لوگ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں. جو جن کے تم وارث ہو ان کی کتنی تنخواہ تھی, اور ان کے بارے میں لوگ کیا کہتے تھے. اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ آپ وارث بننے کے اہل ہیں یا نہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر آپ چھوڑ دیں, آپ کا تو میں وارث ہوں. کیا وراثت میں حلوہ روٹی ہے؟ وراثت میں یہ نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کیا کچھ کہتے تھے. آج ہمارے ابا کو کہہ دے بھی تیرا ابا تو پاگل ہے, تیرا ابا تو آپ برداشت کریں گے. سلم کو کہہ دے. اس لیے قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَا, اس کا جواب دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ اتنے اونچے اخلاق والے ہیں. یہ کسی پاگل کا اخلاق ہو سکتا ہے؟ کسی مسحور جادو جس پر کیا اس کی اخلاق ہو سکتے ہیں؟ اخلاق دلیل ہے کہ آپ جیسا عقل و فہم و حوصلے والا کوئی نہیں. قرآن نے دلیل بنایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ پیچھے پیچھے گالیاں دے رہے ہیں. صحابہ کرام کو مکہ شریف بڑا غصہ آتا تھا کہ یار
عاشق تھے، عاشق کو تو غصہ آئے گا تبھی. تو آپ نے ایک ہی جملہ کہہ کر ان کو ریلیکس کر دیا. یسبون مذممن، یہ کسی قابل مذمت کو گالی دے رہے ہیں. انا محمد ہوں، تو تعریف کیا ہوں، انا محمد ہوں. یہ کسی کو انا محمد ہوں، یسبون مذممن، انا محمد ہوں. جس طرح ہمارے عربی کا شعر ہے ہماری کتابوں میں کہ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، میں کمینے کے پاس گزر تو مجھے گالی دیتا ہے. فَمَضَيْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي، میں گزر جاتا ہوں کہتا ہے کسی اور کو دے رہا ہے، میں نہیں ہوں. کہتے تیرا نام لیا. یار میرے نام کے اور بھی تو ہو سکتے ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد پر نظر ہے، اور مقصد ہم سب آخرت کے لیے پیدا ہو، اللہ کو راضی کرے، اور کوئی چیز مقاصد میں سے نہیں ہے. یہ سب مقاصد کے لیے معامل ہیں. یہ پانی ہے، ہماری نوکریاں، ہماری بال بچے، ہمارے گھر بار کاروبار، یہ پانی ہے. ہم کشتی ہیں، پانی کے اوپر رکھ کر منزل تک لے جانا. پھر مجھے حضرت کا شعر بار بار یاد آتا ہے، ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی. بولو ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی، کشتی پیا کے نگر جا رہی. کشتی پیا نا امواج ہٹو، یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی. اس لیے مقصد یہ صرف مقاصد حیات میں سے، اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ اس حصول میں وہ گناہ ہے. بس اگر دل میں کھٹک کو بھی چھوڑو، یہاں تک پہنچو، پھر یہ دل ہمارا سنار کا کانٹا بن جائے. چھوٹی سی قید ہوگی، یار یہ کیا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. توبہ استغفار کرے گا. دل پہ آئی بات میں توبہ استغفار کرے گا. دل میں آئی بات پہ استغفار. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ ایک بار، اس زمانے میں بڑے ایسے حالات ہوتے تھے، والد صاحب نے تو مدرسہ کرامتن چلایا، اور 6 مہینے بمشکل کو خرچہ ہوتا، باقی 6 مہینے اللہ راسی چلاتے تھے. تو ایک دوست کے پاس بہت حالات خراب تھے، کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے، تو میں دوست کے پاس جاتا ہوں. تو گئے، دل میں یہ احساس ہوا کہ بھائی تو مخلوق کے پاس جا رہا ہے. بس اگلی اس سے واپس آئے اور پورے رستے روتے رہے. والد صاحب 1 گھنٹے کا سفر تھا. فرماتے میں نے رومال ڈال لیا. میں اس بات پر رویا کہ تیرے دل میں یہ کیوں آیا کہ فلاں کے پاس جا اور وہ اس کو کہو کہ مدرسے کا تعاون کرے. رو رہا ہے. کہا کہ آدھے رستے کے بعد پھر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ مجھے اللہ نے مخلوق سے چھڑا کر اپنی طرف بلایا ہے، تو پھر اس پر روتا رہا شکرانے کے طور پر. میرا پورا دامن تر ہو گیا، رومال تر ہو گیا. جب روتے تھے تو بہت روتے تھے، والد صاحب گھنٹہ روتے تھے. ہمارے والد صاحب کی حالت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایسے راستے کھول دیے اسی وقت ہی، بلکہ ابھی پہنچے بھی نہیں. تو وہاں اڈے کے اوپر طالب علم کھڑا تھا، اور ایک استاد والد صاحب کے انتظار میں بھی آپ کب آئیں گے. وہ زمانے میں ٹیلی فون تو ہوتے نہیں تھے. انہوں نے کہا کراچی سے مہمان آئے، اور اس وقت مدرسہ جھونپڑیوں میں تھا، صرف جھونپڑیاں تھیں جس میں رہتے تھے، بلڈنگ نہیں تھی. تو حاجی وجیہ الدین صاحب پائنیر والے، یہ اور ایک اور ساتھی، کہا کہ ہم حج کر کے آئے ہیں. تو مولانا بدر عالم میٹر فرمایا فوراً گھر پہنچنے کے بعد بابل نگر جاؤ، میرا مدرسہ وہاں ہے اور ایک درویش وہاں، اس کی خبر گیری کرو. ہم ٹرین سے آئے، اور ٹرین چلتی تھی، ہم ٹرین سے آئے تو آپ کی ملاقات کے لیے. تو وہ دیکھے تو وہ کہا کہ بھائی یہاں تو جھونپڑی ہیں، تو مدرسہ تو ہے ہی نہیں یہاں. اب بھائی یہیں پر ہی حضرت نے بھی پڑھایا ہے، انہیں جھونپڑیوں میں 2 سال بدر میٹھے منوسی میں. پھر انہوں نے کہا یہ 10 کمرے ہم بنوا کر دیتے ہیں. تو جو سب سے پہلے وہ 10 کمرے تعمیر ہوئے پرانے، وہ 50-55 اس کی بات ہے. تو یہ محاق فسد، مخلوق ہر غیر اللہ کو چھوڑ دے. اس پر بھی تو میرے دل میں بات کیوں ہے، اس پر تو یاد ایسا کیوں ہے میرے دل کہ میں یہ فلاں کر دے فلاں. آج ہی لوگ سارے ڈھونڈتے ہیں. مجھے قرآن نے کہا یہ جو سہارے ہیں
یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے. اس لیے قرآن مجید نے مشرک جو ہے اس کے سہاروں کو مکڑی کے جالے تشبیہ دی. سورہ عنکبوت اس پر نازل ہوئی. کمثل عنکبوت فإن أوهن البيوت لبيت العنکبوت. اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے. سب سے کمزور گھر مکڑی کا. یہ سہارے ایسے ہیں جیسے مکڑی کا جالا ہے. تو مکڑی کے جالے کو تم پکڑ کر لٹکو گے بچنے کے لیے تو کیا حال ہوگا تم؟ دھڑم سے گرو گے نیچے. مولا کا سہارا ہوگا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے. اس لیے وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو مولا تمہارے ساتھ. اللہ کا سہارا رکھو بس. اور اللہ تعالیٰ کو انسان اپنے اندر کرتا رہے. اندرین می تراش، اندر سے اندر تراش خراش کرو. اندر سب اندر کا معاملہ. اندرین می تراش و می خراش، اسی طرح تراش و خراش کرتا رہے تا دم آخر دم فارغ مباش، موت تک اس سے فارغ نہ ہونا. تو کسی وقت بھی شیطان اور نفس تمہیں گمراہ کر سکتے. ہر وقت ہوشیار رہو ہمہ وقت. سے مجھے یہ جملہ جو نا وہ رینجر والوں کے لگے دائم ساحر. ساحر سحر سے ہے، چھوٹی ہاں. سحر کا معنی ہوتا ہے جاگنا. دائم ساحر ہر وقت جاگتے رہتے. میں نے کہا بھائی یہ اس طرح یہ اگر اللہ والا بننا ہے یہ دائم ساحر ہر وقت جاگتے رہو. شیطان ہر وقت جاگتے. دائم ساحر، سستی نہیں کرنا. سو جائے. اس لیے میرے شیخ فرماتے سوتا وہی ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہوتی. اگر جیب میں پیسے اور سفر کر رہے ہو نیند نہیں آئے گی. تو ساتھ والا بیچارہ یوں بھی کرے گا نا تو پتہ نہیں ہاتھ مار رہا ہے. لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہے تو خراٹے لے گا. پتہ اگر ہاتھ مارے گا تو ڈال کی جائے گا. جن کے پاس ایمان کی دولت ہے، اللہ کی محبت معرفت کی دولت ہے، اس سے قیمتی تو کوئی دولت. ان کو تو دائم ساحر ہر وقت جانے. شیطان کے پیچھے، شیطان کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمارے ایمان اصل میں چرانے کی غرض. یہ گناہ بھی ایمان چرانے کا ذرائع ہے، کیونکہ گناہ سے راستہ بناتا ہے. وہ ایک دروازہ کھولے گا دوسرا، پھر اصل ایمان تک پہنچتا ہے. اس لیے گناہ میں مبتلا شخص بالآخر شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. یہ جو باتیں مسلمان ہیں ایسی کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیا مطلب؟ اس لیے کہ دیندار تھوڑی ایسی بات کرے گا. اس لیے کہ گناہ نے وہ راستہ شیطان نے بنا لیا، اب ایمان کو توڑنا شروع کر دیا. تو پہاڑ جیسا ہے لیکن توڑنا اگر پہاڑ ٹوٹ جائے گا. تو بھی ڈائنامائٹ لائے تو ایک دفعہ اڑا دیتا ہے. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، دل میں وسوسے اور شبہات لا رہا ہے. یہ اس لیے ابھی آج مولانا صاحب نے بتایا نا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا حضرت یہ ایک مجذوب باہر بیٹھا ہے خانقاہ کے سامنے، آپ کبھی اس سے ملاقات کر لیں. بہت سنا اللہ والا مجذوب ہے. اور فرمایا بھائی جس کی نظر جاذب پر ہو اس کو مجذوب کی کیا ضرورت ہے. جاذب کافی، اللہ کافی جاذب. تو دائم ساحر. چلو